الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. کتنے گروہ تھے؟ گروہ جو ہیں وہ ایک متقین کا، مومنین کا، اور ایک گروہ کافروں کا، اور ایک گروہ منافقین کا۔ مومنوں کو آپ جانتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں، یہ متقی، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو قرآن نازل ہوا ہے اس پر، اور قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں تورات و زبور، ان پر لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا، جب آدمی ایک کورس کرتا ہے اس کے آخر میں ان کو دیا جاتا ہے، یہ جید ہے، یہ جدن ہے، یہ ممتاز ہے، جیسے ہم کہتے ہیں گڈ ہے، ویری گڈ ہے، ایکسیلنٹ ہے، اس طریقے سے کامیاب قرار دے دیتے ہیں۔ وہ پھر اپنے سرٹیفکیٹ کو اپنے سے پھراتا ہے، دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ جن کا ذکر ہو گیا ہے، متقین، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہ ہدایت پر ہیں۔ جو ہدایت والے لوگ تھے یہی ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ ہدایت پر بھی ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ ہدایت پر ہے تو کیا ہے؟ کہتے وہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ فلاح کامیابی کو کہتے ہیں، مفلحون کامیاب لوگ۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ سورۃ البقرہ جو شروع ہوئی کن الفاظ سے شروع ہوئی؟ حروف مقطعات سے۔ کن کا ذکر تھا پہلے؟ متقیوں کا۔ اب ذکر شروع ہوتا ہے 2 آیات میں کافروں کا۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا فلانا کافر ہے، فلانا یہ ہے۔ یہ کافر ہے کیا چیز؟ ایک اس کا لغوی معنی ہے انکار کرنا، میں نہیں مانتا۔ جو کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، یہ کافر ہے، لغوی یعنی معنی کے لحاظ سے آپ اس کو عربی میں کافر کہہ سکتے ہیں، لیکن اصطلاح میں، لوگوں کی زبان میں، مذہب میں کافر کا کیا مطلب؟ کافر کا معنی یہ نہیں کہ ہر انکار کرنے والا، وہ تو لغت کے میں ہے، وہ تو زبان میں ہے، وہ تو لینگویج میں ہے۔ کافر جب ہم مذہب میں بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کا انکار کرے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ تو اللہ کی کیا مانے؟ قرآن میں ساری چیزیں، اللہ کے احکام میں یہ آرڈر نہیں مانتا، جس سے روکا ہے وہ بھی نہیں مانتا۔ ایک ہے نا عمل نہیں کرتا، وہ کافر نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نماز کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم تارے کی نماز ہیں لیکن نماز کے انکار نہیں کرتے۔ ایک آدمی شراب پیتے لیکن وہ کہتے کہ یہ حرام ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ گناہگار ہے، وہ فاسق ہے۔ کچھ سمجھ آ گئی بات؟ کافر وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ کو نہ مانے سرے سے کہ اللہ ہے نہیں، دنیا میں نہیں۔ ایک تو ہے نا اللہ کی نہیں مانتا، وہ کافر ہے، اور ایک ہے اللہ کو ہی نہیں مانتا کہ اللہ ہے نہیں، بس ویسے خود ہو گیا۔ یار ہر چیز خود نہیں ہوتی، یہ ابھی آپ کے سامنے یہ خود نہیں ہوا۔ یہ کمرے میں ہم نے نہیں دیکھا پردے کس نے لٹکائے، لائٹ کس نے لگائی، پنکھا کس نے لگایا، لیکن ہم کہتے ہیں کسی نے کیا ہے، مانتے ہیں نا، باوجود اس کہ ہم نے دیکھا نہیں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟
ہم نے آسمان بنتے ہوئے نہیں دیکھا، کس نے بنایا؟ زمین کو، سورج کو، چاند. لیکن اس کی ایک عجیب جو سسٹم ہے، یعنی ویسی چند گاڑیاں آپ سٹارٹ کر کے چھوڑ دیں تو آپس میں ٹکرا جائیں گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں اربوں خربوں سال سے آسمان اور زمین کا نظام چل رہا ہے، اور اوپر سارے سیارے اور ستارے یہ آپس میں گھوم رہے لیکن ٹکراتے نہیں. معلوم ہے یہ کسی نے چلایا ہوا ہے. دن ہے، رات بنتی ہے، دن بنتے ہیں، اور ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں. ہم نے پہلے سے حساب لگایا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے بنائے ہوا، اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. قیامت کے دن اللہ لے آئے گا تبدیلی، کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا مشرق کے بجائے، آسمان نیچے آ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، لوگ مر جائیں گے، پہاڑ جو ہے وہ ایک روئی کی طرح جو ہے اڑیں گے. پہاڑ کتنے بھاری ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوا، وہ چیخ، وہ اتنی سخت ہوگی، اتنی سخت ہوا کہ وہ پہاڑ جو اتنے بھاری ہیں کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی نہیں ہلا سکتا. سمجھا؟ وہ پہاڑ روئی کی طرح. اس لیے آدمی سمجھے ہماری کیا حالت ہوگی، ہم کہاں ہوں گے. اس لیے ہم جو یہ کوشش کرتے ہیں نیک عمل کی، کوشش کرنی چاہیے. ہر وقت استغفار، ہر وقت استغفار ایک صابن کی طرح ہے کہ جب بھی آپ اسے، آپ کے کپڑوں پر، ہمارے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں نا، ایک دن دو دن میں ہم اس کو دھو لیتے ہیں تو میل ختم. ایسے روزانہ ہمیں استغفار کہنا چاہیے، تو ہماری جو کمیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے دھو ڈالتے ہیں توبے سے. کوئی آنسو بہا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی استغفر اللہ کہہ رہا ہے، کوئی واتوب الیہ کہہ رہا ہے. یہ اچھے لوگوں کو چاہیے کہ یہ کریں، کیونکہ انسان کے دل پر جب گناہ کرتے ایک نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ. اگر وہ اس کو توبہ کرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، دل اس کا پھر روشن. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو ایک دوسرا نقطہ لگ جائے، ایک تیسرا لگ جاتا ہے، ایک چوتھا لگ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ پورا سیاہ ہو جائے. پھر اس کو دین کی باتیں مزہ نہیں آتی. آپ دیکھیں نا، بعض لوگ نماز پڑھ لیں گے، ہاں یہ کر لیں گے، بس اس کا دل نہیں چاہتا کیونکہ وہ کالا ہو گیا. اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی توبہ کرے. بعض لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ نماز پڑھ کے بھی روتے ہیں، اچھی کام کر کے پھر بھی روتے ہیں. اتنے اچھے لوگ ہیں. ایک بزرگ تھا، کسی نے کہا یہ آپ جب بھی نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ منہ پر کیوں ہاتھ رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیوں، جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسی ہونی چاہیے کہ واقعی اس کے اندر قیام، رکوع، سجدہ، تلاوت، ہر چیز اتنی اعلیٰ ہو، اور اس تصور کے ساتھ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں. تو چونکہ میری نماز اس درجے کی نہیں تھی تو میں یہ منہ اس لیے چھپاتا ہوں کہ یہ فرشتے نماز کے بعد میری نماز کو میرے منہ پہ نہ دے مارتے ہوں کہ یہ تو اللہ کے دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے. ایسے آپ درخواست لکھتے ہیں نا، اپلیکیشن لکھتے ہیں، بڑے خوبصورت ٹائپ کرتے ہیں یہ بنا کر، پھر کہتے ہیں یہ پتہ نہیں اس میں کوئی لفظ غلط تو نہیں. وہ کسی کو دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک، وہ پیش کی. یہ تو نہیں کہ کہیں سے کاپی کا ورقہ پھاڑ دیا ٹیڑھا ویڑا، وہ دو تین لفظ کہ یہ جی درخواست ہے پرنسپل سے، وہ کہہ کے پکڑو اس کو. ہماری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات سب ایسی ہیں. اس لیے ہر نیک کام کرنے کے بعد یہ کہ ربنا تقبل منا انک انت، یہ اسے قبول. نماز پڑھی، اسے قبول کرو. روزہ رکھا، اسے قبول کرو. حج کیا، اسے قبول. یہ نہیں کہ حج کے بعد آپ کہیں مجھے لوگ حاجی کہیں. اس انتظار میں رو مت کہ مجھے کوئی اچھا کہتے. کہتے ہیں اچھا کہتے تو کہیں، لیکن میرے دل میں نہ ہو کہ مجھے کوئی اچھا کہے. میں اللہ کے لیے کروں اور لوگوں کی مرضی اچھا کہیں. اگر کوئی مجھے برا بھی کہے تو میرے اوپر اس کا اثر نہ ہو کہ برا کہے، بس میں ہوں ہی برا. لیکن بعض لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں، کوئی اسے برا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے سچ کہا، میں برا ہوں. ایسے نہیں کہ آپ برے ہیں، آپ کے باپ برے ہیں، آپ کے دادا برے ہیں، آپ کا خاندان برا ہے. یہ سر ہم تو ایسی باتیں کرتے ہیں. نیک لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم واقعی ٹھیک نہیں ہیں، ہم واقعی اچھے نہیں ہیں. یہ ہے وہ کہ اچھائی کے باوجود اپنے آپ کو کم سمجھنا.
ہمارے اندر کچھ بھی نہیں اچھائی، ہم وہ ہوتا ہے. تو بس جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں وہ کچھ نہیں ہوتا. اور جو اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے اللہ اس کو بڑھا دیتا. ہر ایک آدمی اس کی تعریف کرتی ہے، یار وہ فلانے کو دیکھ لو کتنی اچھی، وہ فلانے بچے کو دیکھ لو، بچی کو دیکھ لو، کیسے ان میں ادب ہے، احترام ہے. ہاں ادب ہے، احترام ہے. سمجھ میں آ گئی؟ جیسے کل مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہ گھر میں وہ پڑھنے والے بچی آنٹی سے کہہ رہی ہے کہ میں برتن میں دھو دیا کروں. اب ان کا دل خوش. یہ نہیں کہ یہ اس سے جو ہے میں کم ہو جاؤں گی، نہیں، وہ دعائیں لینا اور درجے بلند ہونا، یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان کیسے اوپر بڑھتا ہے. تو جو اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو، اللہ ان کو بڑھاتا ہے. میرے نبی جب مکہ کو فتح کر رہے تھے، مکہ کو، سمجھ آ رہی؟ مکہ کو تو ظاہر ہے پھر آدمی کہتے ہیں ہم نے فتح کیا، ہم یہ آج بدلہ لیں گے، یہ کریں. میرے نبی کہتے ہیں صحابہ کرام کو غصہ بھی آیا کہ ان لوگوں نے ہمیں مارا، پیٹا، زخمی کیا، یہاں سے نکالا، آج ہم آ گئے فتح کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب انہوں نے یہ کہا آج خون کا دن ہے، گوشت کا دن ہے کہ ان کے ہم ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، انہوں نے ہمیں اتنی سزائیں دی، ہمیں آگ پر لٹایا، ہمیں مکی کی گلیوں میں کھینچا تھا، تو آج اللہ نے ہمیں فتح دے دی تو ہم ان کے ساتھ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور فرمایا اپنا نعرہ بدل لیں، آج گوشت کا دن نہیں ہے، آج رحم کا دن ہے. کل ان کی باری تھی، انہوں نے ہمیں نکالا، آج ہماری باری ہے، سب معاف. ہم نے یہ چیزیں سیکھنی ہے. یہ چیزیں تب جب آپ قرآن پڑھیں گے، یہ چیزیں تب پتہ چلے گا جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے، صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں گے کہ انہوں نے کیسے کی. تو کتنے لوگوں کے ایک ہے کہ اللہ کو نہ مانے کہ سرے سے اللہ ہی نہیں، اس کو دہریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اصل میں دہر کہتے ہیں زمانے کو، اور وہ کہتے ہیں بس یہ خود بخود اس زمانے سے ہو گیا ہے، بس ایک دھماکہ ہوا اور بگ بینگ و فلانا ہوا اور یہ کچھ ادھر چل کے یار یہ عجیب بات، دھماکہ ہوتا ہے سب تباہ ہوتا ہے کہ یہ سب ترتیب سے ہو جاتا ہے؟ سب تباہ ہو جاتا ہے یا ترتیب سے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں نا ایک انسان کو دیکھو کتنا خوبصورت انسان ہے، اس کی ایک دماغ ہے. جیسے ہر ایئرپورٹ پہ آپ دیکھیں ایک ٹاور ہوتا ہے بڑا، وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے ایسے کہ بھائی یہ جہاز آئے اور یہ جائے، اور ابھی جگہ نہیں ہے تو یہ اڑے، یہ یہاں سے. تو اللہ نے اس انسان کے سب سے اوپر ادھر رکھا ہے ٹاور، کہ یہ سارے جسم کو کنٹرول کرتے اس میں پڑے. پھر ایک آدمی یہ کہیں ایسے ہو جاتے کہ خود بخود ایسی خوبصورت آنکھیں بن جائیں، وہ دیکھنے والی ہو، کان سننے والے ہو، ناک سونگنے والا ہو، زبان چکھنے والی ہو. عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ہر چیز کا اپنا ایک کام ہے. نوالا آپ لے لیتے ہیں، یہاں چھوڑ دیتے ہیں، بس یہ تو نہیں کہ ڈنڈا لے کے آپ اندر کر رہے ہیں تو یہ نیچے جائے اور پھر ادھر سے ایسے ایسے کر کے ایسے ایسے کر ایسے کیا کبھی نہیں. تو یہ کون ہے جو اندر لے جاتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ. تو ہمیں ہر وقت کھانے کے بعد ہم کہتے الحمدللہ، اس پہ سوچیں کہ اے اللہ یہ جو میرے ہاتھ میں نوالا ہے، لیکن ہاتھ بھی اللہ نے ایسے بنایا کہ وہ نوالے کو پکڑ لیتے. اگر یہ انگلیاں ایسے سخت ہوتی تو کیسے میں پکڑتا نوالے کو؟ اللہ نے ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، ایسے ہر جگہ جوڑ تاکہ یہ نوالے کو پکڑ سکے. پھر ادھر پکڑ لے، پھر دانت ادھر دے دیے، ادھر نہیں دیے، پہلے ادھر وہ چباتے، پھر ادھر سے لیتے، پھر ادھر ڈالتے، ایسے ادھر دے. اور ناک ادھر دے دی کہ اس کو پتہ چلی یہ باسی ہے، بدبودار ہے، خوشبودار ہے یہ. اور زبان ادھر گئی، یہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے، کیا ہے. اگر یہاں زبان ہوتی پہلے ادھر لاتے والے ادھر چکھا دیتے. ایسے ہر چیز طریقے سے. یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا بیٹا. کس نے کیا؟ یہ خود ہو سکتا ہے. دیکھیں نا ایک آنکھ اگر دونوں آنکھیں ادھر ہوتی، دونوں آنکھیں ادھر ہوتی، اللہ نے کیسے بیلنس. ایک ہاتھ ادھر، ایک ادھر، ایک ٹانگ ادھر، ایک ادھر. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟
کیسے ایک آدمی بے ڈھنگا ہوتا ہے؟ جس چیز کو لمبا ہونا ہے اس کو اللہ نے لمبا کر دیا، یہ خود نہیں ہو سکتا۔ اب انسان کے جو جسم لمبا ہوتا ہے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، یہ اس کو بڑھا دیا، لیکن ناک کو نہیں بڑھایا، وہ تو سونڈ بن جاتی ہے اسے۔ یہ اگر ناک، آنکھ کو بڑا نہیں کیا ایسے، یہ تو بلب بن جاتے بڑے بڑے۔ سر کو اتنا بڑا نہیں کیا بے ڈھنگا نظر آتے، ایک گھڑا نظر آتا۔ ہاتھوں کو لمبا نہیں کیا زمین کے ساتھ لگتا ہے۔ تو کتنا خوبصورت انسان کو کس نے بنایا؟ یہ خود بن سکتا ہے ایسے؟ اور اگر زمان بڑی ہو جاتی تو نیچے لٹکتی، یہاں تک پیٹ تک آ جاتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انگلیاں لمبی ہو جاتی تو کہاں جاتی ہے؟ ڈنڈے بن جاتی ہے۔ تو بیٹا اللہ نے انسان کو خوبصورت، لقد خلقنا الانسان، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو فی احسن تقویم، خوبصورت انداز سے۔ تو ابھی ذہن میں آگے انسان خود بن سکتا ہے؟ نہیں۔ اور عجیب بات میں بتاؤں بیٹا کہ ہر چیز جو جاندار ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کے ناک ہے، اس کی زبان ہے، اس کے کھانے کا عمل ہے، اس کے چلنے کا ہے، لیکن ہر چیز میں یکساں ہے۔ معلوم ہو گیا کہ ایک ذات نے بنایا ہے، وہ انداز مختلف ہوتا ہے۔ اب مثلا اونٹ ہے، اس کا ناک ہے لیکن اور طرح ہے، تاکہ یہ فرق ہو جائے کہ یہ شیر کی بھی ناک ہے، وہ کیسے، یہ کیسے، سمجھا؟ تو آدمی دیکھیں چھوٹی سی مکھی ہے، اس میں بھی ساری، وہ بھی ایک چیز لیتی ہے، کھاتی ہے، وہ بھی دیکھتی ہے، وہ بھی سنتی ہے، لیکن آپ ایسے کریں تو وہ اڑ جاتی ہے مکھی۔ اس کا اسے بھی یہ پتہ ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ مجھے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی مکھی کے اندر پورا سسٹم موجود ہے، مچھر کے اندر سسٹم موجود ہے۔ یہ خود ہو سکتا ہے؟ خود ہو سکتا ہے؟ کس نے بنایا؟ اللہ۔ تو بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانے سے خود بخود ہی ہو گیا، کوئی مکھی بن گئی، کوئی مچھر، کوئی بندر، کوئی یہ نہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ دہریہ، جیسے زیادہ تر روس والے، چین والے، یہ اللہ کو نہیں مانتے۔ امریکہ میں زیادہ تر لوگ عیسائی ہیں، یورپی ممالک کے اندر یہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے، صحیح کتابوں میں تبدیلی کی ہے۔ تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کو عیسائی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عیسائی۔ اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو یعقوب علیہ السلام آئے تھے، اسرائیل ان کا لقب تھا، اسرائیل ان کا لقب تھا۔ تو یہ بڑے بڑے مذاہب کون سے ہیں؟ یہودیت، عیسائیت، اسرائیل اور مسلم۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، کتنے؟ 2، جن سے یہ سلسلہ جاری ہوا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی بنے ان کی نسل سے، اور دوسرے بیٹے اسحاق ہے، ان سے یعقوب اور پھر یوسف اور پھر سلسلہ کئی ہزار نبی ان میں سے آئے۔ اب یہودیوں کو جو مسلمانوں سے چڑ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں، تو مخالفت کرتے۔ بہرحال وہ ایک لمبی تفصیل ہے، یہ بتانا چاہتا تھا پہلے کون ہے؟ مومن، ماننے والے، پھر کیا ہے؟ نہ ماننے والے کو کافر کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا تو وہ دہریہ کہلاتا ہے۔ اور ایک ہے کہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، وہ کافر ہے، قرآن نہیں مانتا، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا۔ اور ایک ہے کہ اللہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ اور بھی اللہ ہے، وہ مشرک کہلاتے، شریک کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں۔
ایک ہوتا ہے کہ اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر، وہ منافق ہے. وہ کیا ہے؟ منافق. منافق کا ذکر انشاءاللہ کل آئے گا. آج جو ہے جو 2 آیات ہیں کن کی ہیں؟ کافروں کی. پہلے 5 آیات کن کی تھی؟ متقین کی. اور اب 2 آیات کن کی ہیں؟ کافروں کی. اس کے بعد 13 آیات آئیں گی، وہ کن کی ہوں گی؟ منافقین. حينما رددت يا رب العباد